السلام علیکم۔ ناولس کا سفر میں خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں باسل کی تیسری قسط کی جانب۔ وہ لڑکا اسی انداز میں سر جھکائے نگاہیں زمین پر گاڑے کھویا سا بیٹھا تھا جیسے اس دن بارش میں بیٹھا تھا۔ اس کی عمر کے یہاں تمام لڑکے مختلف کھیل کھیلنے میں مصروف تھے، واحد وہ تھا جو یوں سر جھکائے پریشان حال بیٹھا تھا۔ یقیناً وہ کسی بڑی پریشانی میں مبتلا تھا۔ اچانک اس کے پیروں کے پاس ایک گیند آ کر گری۔ وہ چونکا اور خیالوں سے باہر آیا۔ وہ پرانے سے سلیپر پہنے ہوئے تھا، کپڑوں کی حالت بھی ابتر تھی۔ وہ کسی متوسط سے بھی نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والا لگ رہا تھا۔ گیند کے یوں پاؤں کے پاس آ کر گرنے پر پہلے تو وہ چند سیکنڈ کے لیے گیند کو یوں ہی دیکھتا رہا، پھر سر اوپر اٹھایا۔ اس کے بال گھنے اور سیدھے ہونے کے باعث کتنی ہی لٹیں اس کے ماتھے پر گری ہوئی تھیں۔ اس کی آنکھیں تھکی ہوئی لگ رہی تھیں، بھویں اکٹھی ہونے کے باعث آنکھوں کی پتلیاں سکڑی ہوئی تھیں۔ وہ ہنوز بے تاثر چہرے اور سپاٹ آنکھوں سے سامنے دیکھ رہا تھا، جہاں کچھ لڑکے کرکٹ کھیل رہے تھے اور ان کی گیند اس کے پاس آ کر گری تھی۔ اس کی رنگت صاف تھی اور ہلکی سی مونچھیں اور داڑھی بھی اس کے چہرے پر خوب جچ رہی تھی۔ اس کا چہرہ اس کے حلیے کے بالکل برعکس تھا۔ وہ جو اس کے حلیے سے اسے کوئی متوسط سے بھی نچلے طبقے کا کوئی غریب مجبور لڑکا سمجھے ہوئے تھے، اب اس کے سر اوپر اٹھانے پر اپنی پہلی سوچ کو رد کر دیا۔ وہ توحش نگاہیں اس پر ٹکائے ارد گرد کے ماحول سے بے نیازی سے دیکھنے میں مگن تھی۔ وہ خوبرو اور ایک نگاہ میں اسیر کر دینے والی شخصیت کا مالک تھا۔ جوئی کی جگہ شاید کوئی بھی ہوتا تو اسے پہلی دفعہ میں یوں جی بھر کر دیکھتا ہوگا۔ وہ خود ایک عام شکل و صورت کی مالک ضرور تھی، مگر دل کا اتنا حسن پرست ہوا کہ وہ دم سادھے اس لڑکے کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ اپنے پیروں کے پاس پڑی گیند کو جھک کر ہاتھ میں اٹھا چکا تھا اور اپنی طرف آتے لڑکے کو دیکھ کر گیند اچھال دی۔ اچانک گیند پھینکتے ہوئے اس کی نگاہ کچھ دور ساکن کھڑی جوئی پر پڑی، جو اسے یوں ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ اس کے یوں دیکھنے پر جوئی نے فوراً سٹپٹا کر نگاہوں کا زاویہ بدلا۔ آپی، میں یہاں ہوں، ادھر دیکھو، چیختی سی آواز عقب میں ابھری۔ جوت نے شاید اسے کھڑا دیکھ لیا تھا اور اب وہ خود اس کے پاس آ گیا تھا۔ وہ دفتن مڑی۔ جوت پسینے میں سے شرابور اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ وہ لڑکا اب یکٹک ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جوئی کا دل بلا وجہ اس کو یوں دیکھتے پر ہولے سے لرزا، حالانکہ یہ کوئی ایسی اچنبھے کی بات تو نہ تھی۔ جس طرح کچھ دیر پہلے وہ اسے تاک رہی تھی، وہ بھی اسے ویسے ہی سرسری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، لیکن عجیب سا احساس شرمندگی تھا۔ وہ گڑبڑا کر جوت کے پاس ہوئی اور اس کا کان مروڑا۔ ہاں، کتنی بار تم کو سمجھایا ہے اماں نے، سورج ڈوبنے سے پہلے گھر کو واپس آیا کر، اب چل جلدی سے گھر۔ وہ غصے میں بیٹھی سخت لہجے میں ڈپٹا۔ جوت کان مروڑنے کے برس ایک آنکھ بند کیے تکلیف سے منہ کھول رہا تھا۔ بس کریں آپی، آج میچ لمبا ہو گیا تھا تھوڑا سا، جوت نے بیزارگی سے کہا۔ جوئی نے ایک جھٹکے سے جوت کا کان چھوڑا اور بنا اس لڑکے کی طرف دیکھے قدم تیزی سے آگے بڑھا دیے۔ سانس بلا وجہ پھول رہا تھا۔ جوت بھاگتے ہوئے اب اس کے ساتھ ہم قدم ہوا۔ بلڈنگ سے کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے ایک بارہا سر کو جھٹکا، پر وہ لڑکا اور اس کی عجیب سی گہرائی لیے آنکھیں جیسے ذہن کے ساتھ چپک ہی گئی تھیں۔ ایسا بھی کیا عجیب تھا اس لڑکے میں؟ جوت کا ہاتھ تھامے وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنی ہی سوچوں میں گم تھی، جب جوت کی کراہ پر چونکی۔ اپنی سوچوں میں گم وہ کب اس کے ہاتھ پر گرفت بڑھا چکی تھی، خبر ہی نہ ہوئی۔ آپی، ہاتھ کیوں اتنی زور سے دبا رہی ہوں؟ اماں کی مار سے پہلے ہی ظلم ڈھا رہی ہوں مجھ پر، جوت نے تکلیف سے کراہتے ہوئے التجا کی۔ جوئی نے ناک پھیلا کر آنکھیں چندھی کی، گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ باتیں تو بہت بنانی آ گئی ہیں تمہیں، آج تمہاری درگت سے میں نہیں بچانے والی تمہیں، دیکھنا کیسے اماں تمہاری چمڑی ادھیڑتی ہے۔ آسان ہے کیا، یوں تمہیں پکڑ پکڑ کر لانا باہر سے؟ وہ گردن گھما کر دانت پیستے ہوئے اسے جھاڑنے میں مصروف تھی۔ جوت منہ پھلا کر ساتھ چل رہا تھا، چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ وہ صحیح کہہ رہی تھی، آج تو اماں سے اس کی اچھی درگت بننے والی تھی۔ وہ لوگ اپنے فلیٹ کے پاس پہنچ چکے تھے اور جوئی اسے اچھی خاصی سنا چکی تھی۔ فلیٹ کا دروازہ ہمیشہ کی طرح آدھ کھلا تھا، جو رات کو جان کے آنے کے بعد بند کر دیا جاتا تھا۔ جوئی پوری سانس کو بحال کرتی فلیٹ کے کھلے دروازے سے اندر داخل ہوئی۔
تو جوت بھی اس کے پیچھے سر جھکائے اندر داخل ہوا۔ اندر داخل ہوتے ہی چھوٹے سے لاؤنج میں سے 2 کمروں کے دروازے کھلتے تھے، اور ایک طرف چھوٹا سا ڈربا نما باورچی خانہ تھا اور دوسری طرف غسل خانہ۔ دونوں کمروں کے توسط میں بالکنی میں کھلتا دروازہ۔ لاؤنج میں ایک طرف ایک لکڑی کا پلنگ رکھا ہوا تھا اور پاس پڑی میز پر کتابوں اور ان گنت چیزوں کا ڈھیر تھا۔ زنگ آلود پرانا سا فریج باورچی خانے کے بالکل باہر پڑا تھا، اور ایک طرف برتنوں کی ٹوٹی سی الماری جس میں برتنوں کے بجائے پرانے اخبار اور جوئی کے بہت سے رسالہ جات پڑے ہوئے تھے۔ ایک طرف پلنگ پر تھوڑا سا آگے پلاسٹک کے باریک پائپ سے تیار کردہ رنگ برنگی چٹائی بچھی ہوئی تھی، جہاں 10 سالہ میری بیٹھی کچھ لکھنے میں مصروف تھی۔ اس کے آگے اس کی کچھ کتابیں بکھری ہوئی تھیں۔ ایک طرف چھوٹے سے لکڑی کی میز پر ٹی وی رکھا ہوا تھا جس پر اینٹ رکھی ہوئی تھی۔ ٹی وی انتہائی مرمری حالت میں تھا کہ اس پر اینٹ رکھتے تھے تو سکرین جھولنا بند کر دیتی تھی۔ میلی کچیلی 2 کرسیاں ایک ساتھ جوڑ کر ٹی وی کے بالکل سامنے دیوار کے ساتھ لگائی گئی تھیں۔ ان میں سے ایک کرسی پر مریم بیٹھی غصے سے جوت کو دیکھ رہی تھی۔ ادھر آ ذرا، مریم نے چیخ کر سر جھکائے جلدی سے کمرے میں جاتے جوت کو پکارا۔ وہ زبان دانتوں میں دبائے نگاہیں جھکا کر مڑا۔ جوئی نے اس کے اس انداز پر بمشکل اپنی ہنسی دبائی۔ وہ تینوں بیٹیوں کے بعد ایک ہی بیٹا تھا اور مریم اس کے معاملے میں بہت حساس تھی۔ باورچی خانے سے کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شاید سنانا رات کے کھانے کی تیاری میں جت چکی تھی۔ جان کے آنے سے پہلے رات کا کھانا بن جاتا تھا۔ اچانک میدان والے لڑکے کا خیال پھر سے ذہن میں آتے ہی جوئی جلدی سے باورچی خانے کی طرف بڑھی، جبکہ جوت کی مریم کے ہاتھوں کلاس شروع ہو چکی تھی۔ چولہے کے نیچے آگ پوری آنچ لیے جل رہی تھی اور اوپر رکھی دیگچی میں مسور کی دال اب پھٹکریوں کی صورت میں ابل کر دیگچی کے کناروں تک آ رہی تھی۔ دوسرے چولہے پر فرائی پین میں گھی کے اندر پیاز جل کر سرخ ہو رہے تھے۔ یہ چھوٹا سا ڈربا نما باورچی خانہ تھا جہاں 2 دیواروں میں گھما کر پتھر لگی شیلف بنی تھی اور شیلف کے نیچے لکڑی کے ٹوٹے پھوٹے دروازوں والے کیبن بنے تھے۔ سنانا دیگچی کے بالکل سامنے کھڑی اس میں چمچ ہلا رہی تھی اور وہ شیلف سے کمر ٹکائے اس کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ صحیح کہہ رہی ہوں میں، وہی تھا اس دن بارش والا، بہت اداس دکھ رہا تھا بیچارہ۔ وہ سرگوشی نما آواز میں سنانا کے کان میں پھسپھسا رہی تھی۔ سنانا نے ماتھے پہ تیوری ڈالی مگر کوئی جواب نہ دیا۔ گھی میں جلتے پیاز والا فرائی پین اٹھایا اور دیگچی میں الٹ دیا۔ ایک دم سے گھی اور دال کا ملاپ کی تیز آواز کا بے ہنگم شور چھوٹے سے باورچی خانے سے باہر تک ابھرا۔ کہیں کوئی نئے تو نہیں آئے بلڈنگ میں ہماری؟ جوئی نے بھویں اٹھائے تشویش ظاہر کی۔ سنانا دیگچی میں چمچ چلانے میں مگن تھی اور وہ آنکھوں کو سکوڑے پرسکون نگاہیں سامنے برتنوں کے رینک پر جمائے ہوئی تھی۔ پلاسٹک کے گدلے سے رینک میں دھلی چند پلیٹیں اور شیشے کے گلاس بڑے سلیقے سے رکھے ہوئے تھے۔ یا پھر انو کا دوست ہوگا، اس کو ہی ملنے آتا ہوگا ہماری بلڈنگ میں، تمہارا کیا خیال ہے؟ جوئی نے اپنا اگلا اندازہ بتایا اور وہ پرجوش انداز میں سنانا کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ کیا ہے؟ کچھ تو بولو نا، میں کب سے تمہیں کچھ بتا رہی ہوں اور ایک تم ہو بس چپ سے سنی جا رہی ہو۔ جوئی نے اس کی مسلسل خاموشی پر جھنجھلا کر استفسار کیا۔ سنانا نے گہری سانس باہر انڈیلی، چولہے کے نیچے جلدی آنچ کو کم کیا اور اس کی طرف رخ کیا جو پیشانی پر بر ڈالے سے گھور رہی تھی۔ میں تو یہ سوچ رہی ہوں تب سے کہ اس دن مجھے محترمہ نے کہا کہ ہم کیوں کر رہے ہیں اس لڑکے کے اوپر اتنی انویسٹیگیشن، اور آج خود جب سے باہر سے آئی ہے بس اسی لڑکے کے بارے میں بتائی جا رہی۔ خیر تو ہے؟ سنانا نے کمر کے گرد باندھے دوپٹے کو کھولتے ہوئے بھویں جھکا کر تجسس سے پوچھا۔ جوئی نے بھویں اکٹھی کی، اس کی سوچ کی نفی کی، جبکہ وہ شیلف سے کچھ دور رکھے رینک میں لگی پلیٹ کو اٹھائے دیگچی کی طرف مڑی۔ ہاں تو صحیح کہہ رہی ہے۔ ایسا بھی کیا؟ میں کیوں ذہن پر سوار کر رہی ہوں اس کو؟ جوئی نے اس کی بات پر غور کرتے ہوئے سر کو جھٹکا۔ سنانا نے لب بھنچے دیگچی کا ڈھکن اٹھایا اور بھاپ اڑتی دیگچی میں چمچ ڈالا۔ جوئی نے نچلے لب کو دانت میں دبائے ایک دفعہ پھر سے پرسوچ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ سنانا، کیا ہے کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ کرسچن نہیں ہو سکتا، مسلمان لگتا ہے۔ جوئی کی سوئی ابھی بھی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ سنانا نے بے توجہی سے چمچ
میں سالن بھر کر پلیٹ میں انڈیلا اور پھر اس کی طرف رخ کیا۔ جوئی، وہ جو بھی ہو، ہمیں کیا لینا دینا، اسے چھوڑو، اس کو کھوجنا۔ ذرا یہ چکھ کے بتاؤ بھلا، صحیح بنی ہے کیا دال؟ اماں سے کلاس نہ ہو جائے گی، سنانا نے پلیٹ اس کے آگے کرتے ہوئے کہا۔ سنانا صحیح کہہ رہی تھی، وہ کیوں بلا وجہ ایک انجان لڑکی کی شخصیت میں اتنا الجھ رہی تھی؟ سر جھٹک کر پلیٹ پر نظریں جمائی اور پلیٹ سنانا کے ہاتھ سے تھام لی۔ دارانگ ولاس۔ دارانگ ولاس میں شام اپنی تمام تر رنگینیاں لیے اتری تھی۔ سرخ نارنجی اور پیلی روشنیوں میں نہایا سورج سمندر میں ڈوبتا ہوا دل آویز منظر پیش کر رہا تھا۔ لان میں مدھم سی چلتی ہوا تیراکی کے تالاب میں موجود نیلے پانی میں ارتعاش پیدا کرتے لہریں بنا رہی تھی۔ تالاب سے چند قدم کے فاصلے پر لگے صوفوں پر سفید رنگ کی پوشش پر ہلکے گلابی پھول سبز قالین کی صورت بچھی گھاس والے لان کے حسن میں مزید اضافہ کر رہے تھے، اور انہی صوفوں میں سے ایک صوفے پر داران پورے وقار کے ساتھ صوفے کے حصے پر بازو اٹکائے، سفید آدھی آستین کی ٹی شرٹ کے نیچے سیاہ ڈھیلا سا ٹراؤزر زیب تن کیے سامنے بیٹھے ہاروی پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ ایک طرف رکھے صوفے پر انل لیپ ٹاپ گود میں لیے بیٹھا تھا، کچھ ٹائپ کرنے میں مصروف تھا، اور اسی کے مخالف سمت ہاروی ٹانگ پر ٹانگ رکھے براجمان تھا۔ انل سے بہت دیر بحث کے بعد جب اس نے ایڈوانس واپس دے کر فلم سے دستبردار ہونے کا کہا تو ہاروی کو مجبوراً دارانگ ولاس آنا پڑا۔ دارانگ کا اس فلم سے ایک دفعہ کا انکار مطلب ہمیشہ کا انکار تھا، جو اسی کے لیے نقصان کا باعث بھی ہو سکتا تھا، اور وہ ہالی ووڈ کے پہلے 5 ابھرتے ستاروں میں سے ایک تھا جنہوں نے پوری ہالی ووڈ میں ہلچل مچا رکھی تھی۔ تمہارے ساتھ یہ میری پہلی فلم ہے دارانگ، اس لیے مجھے اندازہ نہیں تھا تم ایسے سین بالکل نہیں کرتے، ہاروی نے مسکراتے ہوئے جھوٹ بولا۔ مسٹر اسٹائن، ویسے تو میرے بہت سے قصے انڈسٹری میں بہت مشہور ہیں، لیکن ان میں سے اسٹیفن کی فلم کا قصہ آپ نے نہیں سن رکھا۔ یہ بات میرے ماننے میں نہیں آ رہی، بکھرے بالوں میں آہستگی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے وثوق سے کہا۔ ہاروی نے ایک ابرو اچکایا، اندازے چوری پکڑے جانے والا تھا۔ داران صحیح کہہ رہا تھا، اس کا اسٹیفن کی فلم کا قصہ بہت مشہور تھا۔ وہ فلم کی کو سٹار کے ساتھ بوسہ زنی کا منظر تھا، جس پر دارانگ بیچ میں ہی فلم چھوڑ رہا تھا کیونکہ اسٹیفن نے منظر میں اس کی عدم دلچسپی محسوس کرتے ہوئے دارانگ سے جھگڑا کر لیا تھا۔ بلکہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے اسٹیفن سے شرط لگا رکھی تھی کہ دارانگ میری فلم میں ایسا سین ضرور کرے گا۔ خفیف سا کہکا لگا، کندھے دھیرے سے ہلنے لگے تھے، آنکھیں چمک رہی تھیں جن میں ولا کی ذہانت جھلک رہی تھی۔ ایک لمحے کو ہاروی سٹپٹا گیا، وہ کیسے سب جانتا تھا؟ وہ اب سر کو جھکا کر بمشکل اپنی بے ساختہ امڑ آنے والی ہنسی کو زیر لب مسکراہٹ میں تبدیل کر رہا تھا۔ ہاروی نے لب بھینچے، انل کی طرف دیکھا۔ وہ خود لیپ ٹاپ سے توجہ ہٹائے اب سامنے دیکھ رہا تھا۔ جو اسکرپٹ تم نے مجھے پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، اس میں میرا اور کارلا کا کوئی ایسا برہنہ رومانٹک منظر نہیں تھا۔ داران نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پھنسائے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ ہاروی نے ایک دم سے پہلو بدلا، انل نے کن اکھیوں سے باری باری دونوں کی طرف دیکھا اور نگاہیں پھر سے لیپ ٹاپ پر جما دی۔ نہیں، یہ تو فلم ڈائریکٹر نے بعد میں ایڈیشن کروایا ہے، تھوڑا ایسا مسالہ ایڈ ہونا چاہیے فلم میں، آج کل اس کی ڈیمانڈ ہے۔ ہاروی نے اپنا موقف پیش کیا اور تائید کے لیے پاس بیٹھے انل کی طرف دیکھا۔ انل نے جوابی کوئی اشارہ نہیں دیا۔ دیتا بھی کیوں؟ یہ سارے حربے وہ داران کو قائل کرنے کے لیے آزما کر ناکام ہو چکا تھا۔ مجھے ڈیمانڈ نہیں دیکھنی ہے، معیار دیکھنا ہے، داران نے ایک ابرو چڑھائے روکھے سے لہجے میں جواب دیا۔ ویسے میں تو انل کو ایک اور آفر بھی دی ہے صبح، شاید اس نے ذکر نہیں کیا۔ ہاروی نے کنکھیوں سے انل کی طرف سوالیہ نگاہ ڈالی۔ انل نے آنکھیں نکالتے ہوئے سر کو نفی میں جنبش دی۔ وہ انل سے ان مناظر کی خاطر پیسے بڑھانے کی پیشکش کر چکا تھا، لیکن انل جو سب جانتا تھا داران پھر بھی نہیں مانے گا، اس لیے اس نے ہاروی کو اسے 2 ٹوک لہجے میں منع کرتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ داران پیسوں میں نہیں بکتا، وہ صرف اپنے فن کے پیسے لیتا ہے، اور اس کا فن اس کی جاندار اداکاری اور فائٹنگ سٹنٹ تھے جو وہ خود فلماتا تھا۔ دارانگ پیسوں میں نہیں بکتا مسز اسٹائن، صرف اپنے فن کا پیسہ وصول کرتا ہے۔ دارانگ نے سگریٹ لگائی۔
ہاروی نے چونک کر حیرت سے انل کی طرف دیکھا۔ وہ تو سمجھا تھا شاید اس نے درانگ سے یہ بات نہیں کی ہوگی، لیکن مخصوص انداز میں لائٹر کو کھولتے اور بند کرتے ہوئے وہ گہری نگاہوں سے ہاروی کو دیکھ رہا تھا۔ یہی کہا ہوگا انل سے آپ نے؟ استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ سوال پوچھا۔ ہاروی نے گہری سانس لی اور پشت صوفے کے ساتھ ٹکا دی۔ وہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ آج ماننا پڑے گا، لوگ اس کو صحیح بد دماغ کہتے تھے۔ ٹھیک ہے، مان لی تمہاری بات۔ ان میں سے کوئی سین ایڈ نہیں ہوگا۔ اب کل صبح کی فلائٹ ہے، تم اور کارلا ایک ہی فلائٹ میں ہوگے۔ ہاروی نے کندھے اچکائے اور ہتھیار ڈال دیے۔ دران نے سگریٹ والے ہاتھ سے دائیں آبرو کو انگوٹھے سے سہلایا اور پھر لب بھینچے اثبات میں سر ہلایا۔ جیسے ہی اس کی آنکھوں پر سے کسی نے کھینچ کر سیاہ پٹی ہٹائی، تیز روشنی کے سبب اس نے جلدی سے آنکھیں مینچ لیں، پھر آہستگی سے پلکوں کو لرزاتے ہوئے آنکھوں کو کھولا۔ یہ ایک چھوٹا سا آفس نما کمرہ تھا جو بے انتہا بدبودار تھا۔ اس کے سامنے 3 نفوس کھڑے تھے، لی تاؤ، اس کا دوست وانگ اور تیسرا کوئی اور شخص تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ لی تاؤ اس سے باتیں کر رہا تھا اور بار بار تیسرے شخص کو شیان کے نام سے پکار رہا تھا۔ وہ اس وقت ہلکے گلابی رنگ کی بنا آستین والی ٹی شرٹ اور تنگ جینز میں ملبوس تھی، جو صبح زبردستی لی تاؤ نے اسے پہننے کے لیے کہا تھا۔ اس کے باقی سب کپڑے وہ اٹیچی سمیت اٹھا کر پہن چکا تھا۔ اس کے چہرے پر گردن پر ان گنت نیل کے نشان جو پچھلے 4 دن کی کہانی چیخ چیخ کر سنا رہے تھے۔ وہ اپنی آبرو بچانے کے لیے جی جان لگائے ہوئے تھے۔ اچانک لی تاؤ آگے بڑھا اور بازو سے کھینچ کر اسے شیان کے سامنے کیا۔ ٹی شرٹ اور جینز میں ملبوس بھی وہ خود کو برہنہ سی محسوس کر رہی تھی، کیونکہ سامنے کھڑے شیان کی نگاہیں اس کے چہرے سے زیادہ اس کے جسم کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ ٹی شرٹ گہرے گلی والی تھی، جسے اب وہ سمیٹ کر دونوں ہاتھوں سے اوپر کر رہی تھی۔ لی تاؤ آج اسے 5 گھنٹے کے طویل مسافت کے بعد شہر لے آیا تھا۔ اس عمارت میں داخل ہوتے ہی بیرونی گیٹ پر اس کی آنکھوں پر سیاہ پٹی باندھ دی گئی تھی، جو اب اس آفس نما کمرے میں آ کر کھولی گئی تھی۔ شیان اب لبوں پر خباثت سے انگلی پھیر رہا تھا، اس کے ارد گرد گھوم کر اسے جانچ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں موجود حیوانیت اس کو اندر سے لرزا رہی تھی۔ اچانک شیان نے اس کے بار بار گلے کے درست کرتے ہاتھوں کو پکڑ کر پاس پڑی ٹیپ کے ساتھ پیچھے کے رخ کمر پر باندھ دی۔ وہ اس رد عمل پر لڑکھڑائی۔ شیان اب پھر اس کو بغور دیکھ رہا تھا، پھر رکا اور لی تاؤ کی طرف حیرت سے دیکھا۔ تمہیں یہ اس کام کے لیے بیکار کیوں لگتی ہے؟ اچھی خاصی تو ہے۔ حیرت اور خباثت سے بھویں اچکائے سوال کیا۔ لی تاؤ نے ایک حقیر نگاہ اس پر ڈالی، جو پھٹی پھٹی نگاہوں سے کان کھڑے کیے ان کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، پر وہ اتنی تیزی سے چینی زبان بول رہے تھے کہ اس کے پلے کچھ نہیں پڑ رہا تھا۔ فقط ایک خوف تھا جو ریڑھ کی ہڈی میں اوپر سے نیچے گردش کر رہا تھا۔ تمہیں اس میں کیا خاص نظر آیا؟ تم بس اسے اعضاء پیوند کاری والے ڈپارٹمنٹ میں ڈالو اور مجھے میرا معاوضہ دو، لی تاؤ نے بھرپور بیزاریت سے ظاہر کی، اور اس کے بار بار بھاگنے اور جسم فروشی پر آمادہ نہ ہونے سے تنگ آ چکا تھا، اور اب اسے صرف پیسوں سے غرض تھی۔ شیان اب اس کی شرٹ کو انگلی میں گھماتے ہوئے اس کے قریب کر رہا تھا، اور شیان کی اس حرکت پر وہ پھنسے ہوئے پنچھی کی طرح پھڑپھڑانے لگی۔ لی تاؤ نے ایک جھٹکے سے شیان کو کندھے سے پکڑ کر پیچھے کیا۔ ایسے نہیں، اگر اس کے لیے چاہیے پہلے پیسے دو مجھے، میرا مال ہے، لی تاؤ نے تن کر کہا۔ وہ خباثت سے بلند و بانگ قہقہ لگاتا ہوا پیچھے ہوا، چند قدم آگے بڑھا اور دروازہ کھول کر باہر کا اشارہ کیا۔ اگلے ہی لمحے ایک اور پھٹکار زدہ چہرے والا نفس آفس میں داخل ہوا۔ پیسے دو ان کو، فارغ کرو اور مارک کو بھیجو میرے پاس۔ شیان نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چابی کمرے میں آنے والے نفس کی طرف پھینکتے ہوئے حکم صادر کیا۔ چابی تھامنے کے بعد اس آدمی نے آنکھ سے ہی لی تاؤ اور وانگ کو اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ لی تاؤ بنا اس کی طرف ایک بھی نگاہ ڈالے باہر جا چکا تھا۔ اب کمرے میں شیان پوری طرح ایکس رے مشین بنا جانچ رہا تھا۔ پلیز مجھے جانے دو، مجھے پاکستان جانا ہے، اپنے گھر۔ اچانک وہ بھاگتی ہوئی شیان کے پیروں میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ جتنی ٹوٹی پھوٹی چینی زبانی سے آتی تھی وہ ساری آزما رہی تھی، لیکن شیان تو اس وقت فرعون بنا قہقہے لگا رہا تھا، یوں جیسے وہ اس کے گڑ گڑانے اور
رونے سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ اسی لمحے دروازہ کھول کر ایک بڑے ڈیل ڈول کا آدمی داخل ہوا۔ وہ کوئی سیاہ فام تھا اور اب تک کے تمام نفوس میں ہیبت ناک تھا۔ وہ جو پرسوں 50 لڑکیاں الگ کی تھیں ان میں ڈال دے اس کو۔ شوہر نے بے رحمی سے اپنے پیروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے کھڑے سیاہ فام کو حکم دیا۔ حکم ملتے ہی سیاہ فام آگے بڑھا اور جھک کر اسے بالوں سے دبوچا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ اوپر کو کھینچتے بالوں کے ساتھ آنکھیں بھی اوپر کو چڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ تکلیف کی متواتر چیخیں مارتی ہوئی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس شخص نے پہلے اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ پٹی باندھی اور پھر ایک جھٹکے میں اسے اپنے کندھے پر ڈالا۔ ٹانگوں پر اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ آنکھوں پر سیاہ پٹی بندھے ہونے کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا، بس وہ چلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، پھر سیڑھیاں اترتا ہوا اور پھر ایک جگہ وہ رک گیا۔ ہر گزرتا لمحہ اس کی زندگی کو اندھیروں میں دھکیل رہا تھا۔ سب کچھ ایک بھیانک سے خواب جیسا تھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئے گی۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ میرے چینل کو شیئر، سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔